صاحب و کاہن کہتے ہیں فال نکالنے والے کو، کہ جس کے پاس لوگ جا کر علم غیب کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں، غیب کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کاہن کے پاس آیا اور اس کی آ کر تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو آج کل یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے کہ کوئی چیز گھر کی گم ہو گئی تو لوگ کاہن کے پاس، فال نکالنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مرد تو کم جاتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ جاتی ہیں۔ تو پہلے تو اپنی چیز کی حفاظت نہ کر پائے، جو چیز گم ہوئی تھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، تو جب اس کی حفاظت نہ کر پائے تو پھر کاہن کے پاس چلے گئے اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے، علم غیب کے متعلق خبر لینے کے لیے۔ تو وہ گم شدہ چیز تلاش کرتے کرتے وہ اپنا ایمان بھی کھو گئے ہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، تو جو صرف دل لگی کے لیے کاہن کے پاس جائے اور صرف وہاں پر جا کر دیکھنے کے لیے کہ کاہن کرتا کیا ہے اور اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، تو پھر بھی دن اور رات کی 40 دنوں کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت میں اگر وہاں پر گیا، اس کی بات کی تصدیق کی، جو اس نے کہا ہے اس کو سچ مان لیا، تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور بندہ کافر بھی ہو گیا۔ اور دوسری صورت ہے صرف دل لگی کے لیے گیا، اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، صرف دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ 40 دن کی اس کی عبادات ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی کاہن کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ اس سے علم غیب کے متعلق بندہ پوچھے۔ علم غیب تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے پیغمبر اور رسول بھی جاننے والے ہیں، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا، صرف وہ اٹکل پچو لگاتے ہیں اور اندازے سے بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی پاک دامنی بیان فرمائی، آپ کی شان کو واضح کیا۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ نصیحت فرماتے رہیے، بے شک آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں،